السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کو ہمارے غیر مسلم بھائی بھی پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور الحمدللہ اکثر کا یہ اعتراف ہے کہ اسلام امن پسند مذہب ہے، اسلام امن و آشتی کا دین ہے، اسلام امن و آشتی کا دھرم ہے۔ لیکن ایک یہ شخص کہ جس نے اسلام کو پڑھا اس لیے ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے اسلام کے ان نکات کو اجاگر کرتا ہے غلط اور جھوٹ ملا کر، کہ جس کے ذریعے سے یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو غلط طریقے سے پیش کیا جائے اور لوگوں کے اندر اسلام کے تئیں نفرتیں پھیلائی جائیں، اسلام کے تئیں بغض پھیلا جائے، اہل اسلام کے تئیں جو ہے غلط فہمیاں لوگوں کے دل و دماغ کے اندر بسائی جائیں۔ جو کچھ حرکت اس نے اس ویڈیو میں کی ہے اپنی اس میں، کہ جس میں اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کے بارے میں تذکرہ کیا جو حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا، کہ اور باتیں تو سمجھ میں آتی ہیں، اوروں کے ساتھ نکاح تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں جو ہے سہارے کی بات تھی، اس میں جو ہے دلاسے کی بات تھی، اس میں جو ہے ان کو ساتھ دینے کی بات تھی۔ لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک شخص جو ہے 9 سال کی عمر والی لڑکی کے ساتھ نکاح کرے، اور جو ہے اس نکاح کا تذکرہ کرتے ہوئے بعد میں اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جب وفات ہوئی تو 18 گھنٹے ان کی لاش اسی طرح نعوذ باللہ رہی، کہ اس پہ اختلاف ہوا کہ خلیفہ کس کو بنایا جائے۔ لیکن چونکہ نکاح جو ہوا تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے ہوا تھا، اس لیے علی کو خلیفہ نہیں بنایا رضی اللہ تعالی عنہ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس لیے خلیفہ بنایا گیا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ان کی بیٹی سے تھا، جو ایک نعوذ باللہ سراسر الزام ہے اور جھوٹ ہے، سفید جھوٹ ہے۔ بیچ میں اس نے ایک حدیث کا غلط حوالہ دیتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر، اس کو اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جوڑا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے اس شخص کو جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ کسی کے دھرم کو نشانہ بنانا، اگر میں چاہوں وید پڑھوں، بھگوت گیتا کو پڑھوں، رامائن کو پڑھوں، تو اس نیت سے میں اس مذہب کو مطالعہ نہ کروں کہ مجھے اس مذہب کی جو چیزیں ہیں جو مجھے اچھی نہ لگے ان کو نکال کر پھر میں اس مذہب کو ٹارگٹ کروں، اس مذہب والے کے لوگوں کو تکلیف پہنچاؤں، ان کے دل کو تکلیف پہنچاؤں اور ان کے اندر میں نفرتیں پھیلاؤں اس مذہب کے لحاظ سے۔ یہ انتہائی بے غیرتی کا کام ہے، یہ تو شرابی اور دلالوں کا کام ہے۔ اور مجھے لگتا ہے چونکہ اس شخص کا جو ہے گو متر پی پے کے جو ہے دماغ کی نسیں پھٹی ہوئی ہیں، سوچ و سمجھ ختم ہو چکی ہے، اس کے اندر بدبو ہے، جس کی وجہ سے اس شخص کا کام ہی یہی ہے کہ یہ مسلمانوں کے پیچھے اور اسلام کے پیچھے اور اسلام کے جو ہے امن و آشتی والے مذہب کے پیچھے ہمیشہ پڑا رہتا ہے۔ جن لوگوں کا تو چاٹوکار ہے، جن لوگوں کا تو تلوے چاٹتا ہے، ان کی کرتوت تو سن لے۔ اس وقت دنیا کے اندر بلاتکاری نمبر 1 وہی لوگ ہیں، قاتل وہی ہیں، فساد خون ریزی کرنے والے وہی ہیں۔ جو الزام تو نے اسلام کو دیا کہ اسلام جو ہے امن والا مذہب نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ پھیلاتے ہیں کہ اسلام ریلیجن جو ہے یہ پیسفل ریلیجن نہیں ہے۔ میں تجھے دور حاضر کا ثبوت بتاتا ہوں۔ قرآن مبارک تو بھرا پڑا ہے، احادیث مبارکہ بھری پڑی ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے کہ اسلام جو ہے امن والا مذہب ہے، لیکن وہ حوالے تیرے خباثت والے دماغ میں اترنے والے نہیں ہیں، نہ تجھے وہ چیز سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اور میں تجھے مشورہ دیتا ہوں کہ تو اسلام کو نیک نیتی سے اگر پڑھے گا تو تجھے اسلام سمجھ میں آئے گا، مگر تو اسلام کو برائے تنقید پڑھتا ہے، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پڑھتا ہے، تیرے اس خبیث دماغ میں کبھی بھی اسلام کی صحیح سوچ نہیں گھس سکتی۔ اسلام کے بارے میں امن و آشتی والا جو یہ مذہب ہے، اس کے بارے میں تیرا یقین اور اعتقاد جو ہے بدل نہیں سکتا، کیونکہ تو اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پڑھتا ہے، اسلام کا مطالعہ اسلام کو بدنام کرنے کے لیے پڑھتا ہے۔ لیکن تو سن، اور میرا یہ تجھ سے سوال ہے، کیا یہ تیرا دھرم ہے؟ کیا یہ تیرے ماں باپ کی تجھ کو شکشا ہے؟ کیا یہ
تیرے دل اور دماغ کی گوبر خباثت کا جو ہے وہ اتار اور چڑھاؤ ہے جو تو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے، یہ تجھے جواب دینا پڑے گا۔ کیا یہ تجھے مذہبی ساخت ہے، تجھے تیری خاندان کی ساخت ہے، تیری ماں باپ نے ایسی پرورش تیری کی ہے کہ جب بھی تو بولتا ہے تو زہر آلودہ کر دیتا ہے، تو ایک کمیونٹی کو، ایک مذہب کو نشانہ بناتا ہے، اسلام کو نشانہ بناتا ہے، ایک دھرم کے لوگوں کو نشانہ بناتا ہے۔ سن لے تو اب اپنے ان لوگوں کی کرتوت جن کا تو چاٹوکار ہے۔ اسلام امن والا مذہب ہے، اس کا ثبوت ان دنوں میں بھی ظاہر ہے۔ تم لوگوں نے مزدوروں کے اوپر گاڑیاں اور ٹرینیں چلا کر ان کو ستیہ ناش کر دیا، ان بیچاروں کا، لیکن الحمدللہ مسلمان وہاں پر بھی کھڑا ہے، رات دن کھڑا ہے، جنہوں نے مزدوروں کے ساتھ مل کر ان کو جو ہے ان کا ہاتھ بٹایا، ان کو جو ہے راستے کی تکلیفوں سے نکالا، بھوک کی تکلیف سے ان کو نکالا اور ان کو گھر پہنچنے کی ایک راہ دکھائی، زندگی کی ایک صحیح راہ دکھائی۔ الحمدللہ یہ مسلمان کر رہے ہیں، یہ اسلام کا کام۔ اسلام اگر امن پسند مذہب نہیں ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ چیز نہیں کرتے، اور وہ یہ چیز کسی کو پوچھ کر نہیں کرتے کہ تو شام لال ہے یا رام لال ہے، یا تو احمد ہے یا تو محمد ہے یا تو کسی اور دھرم کے ماننے والا ہے۔ نہیں، وہ صرف از روئے انسانیت کرتے ہیں۔ جو بھی جس بھی دھرم والا ان کے سامنے آ جائے اس کو چونکہ ان کو اسلام نے امن سکھایا ہے، ان کو اسلام نے اخوت اور بھائی چارگی سکھائی ہے، تیری طرح۔ اور تیرے دماغ میں جو کھناس بھرا ہوا ہے، تیرے دماغ میں جو گو موتر کا اثر بھرا ہوا ہے، اس دماغ سے ہٹ کر مسلمان جو ہے، مسلمان ان کو اسلام امن کا درس دیتا ہے۔ جس اسلام کو تو بدنام کرتا ہے اسی مسلمان کے ماننے والوں نے اس وقت ملک جو کو کھڑا رکھا ہوا ہے۔ جس تبلیغ والے کو تم لوگوں نے بدنام کر دیا، جن تبلیغ والوں کے تم پیچھے پڑے، انہی تبلیغ والوں کا خون اس وقت کورونا والے مریضوں کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ فخر ہے ہمیں، ہم اسلام کے ماننے والے، ہم اس مذہب کو مانتے ہیں جو امن کا مذہب ہے، جو آشتی کا مذہب ہے، جو بھائی چارگی کا مذہب ہے، جو پیسفل ریلیجن ہے۔ اور تو نے جو یہ بات کہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح 9 سال کی ایک لڑکی، اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تیرے گھوبر دماغ میں یہ چیز بسنے اور گھسنے والی نہیں ہے۔ پہلے تو اس کا الٹ سن لے۔ اگر تو اسلام کو بدنام کرتا ہے، تمہارے پوتر لوگ جو مانے جاتے ہیں وہ سادھو ہیں، تمہاری جو پوتر کتابیں ہیں، 4 وید ہے، رامائن ہے، بھگوت گیتا ہے، لیکن تمہارا واسطہ کیا ہے رامائن سے، ویدوں سے، بھگوت گیتا سے، مندر سے، سادھو سے؟ کیونکہ تم اس چیز سے الگ تھلگ، ریلیجن سے، مذہب سے شاید تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ مندروں کے اندر یہ بات میں کہنے کے لیے مجبور ہوں، اور یہ میں اس بھڑوے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں جس نے سیدھے سیدھے اسلام کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر زبان درازی کی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذات پر زبان درازی کی ہے۔ مندروں کے اندر ہماری مائیں اور بہنیں پوجا کرنے جاتی ہیں، ان کا وہاں پر بلاತ್کار ہوتا ہے۔ کہاں ہے تیرا مذہب؟ کہاں ہے تیری سوسائٹی؟ اور کہاں ہے تیرا تہذیب اور تمدن؟ اگر تیرا تہذیب و تمدن سچا ہے، تیری سوسائٹی تو نے پالی ہوئی ہے، پوسی ہوئی ہے، اچھے انداز میں اچھی پرورش کی ہوئی ہے، تب جا کر تو کسی کے مذہب کو ٹارگٹ کر سکتا ہے، اس میں نکتہ چینی کر سکتا ہے۔ تو خود اوپر سے نیچے تک ناپاکی میں گرا ہوا ہے۔ جو تمہاری پوتر جگہ مندر ہے، جہاں تم پوجا کرنے جاتا ہے،
اسی مندر کو بلاत्कार کے لیے استعمال کیا، ایک دوشیزہ کے لیے، ایک چھوٹی سی بچی کے لیے، ایک نابالغ بچی آصفہ کے لیے، جس کا مندر کے اندر ریپ کیا گیا، 4 لوگوں نے کیا، اور وہ تیرے ہی ماننے والے ہیں، تیرے ہی ساتھی ہیں، مندر کے اندر ریپ کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا گیا، جن کے یہاں مندر جیسی پوتر جگہ کی پوترتا باقی نہیں رہی، جو اس چیز کو باقی نہیں رکھ سکتے، ان گدھوں کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے مذہب پر انگلی اٹھائے۔ کتنی سادھوئی جو مندروں میں ہیں، جن کو جنسی استحصال کیا جا رہا ہے اور وہ پریگننٹ ہو چکی ہیں، تو جا کے پہلے ان کی بات کر، تو جا کے پہلے اپنے دھرم کو سنبھال، تو جا کے اپنے دھرم کے اصولوں کو سنبھال، پھر جا کے دوسرے دھرم پر تو ہاتھ اٹھا، انگلی اٹھا، بات کر، پھر دیکھتے ہیں۔ اور اب سن شرعی مسئلہ اور شرعی معاملہ، اگر تجھے سمجھ میں آ جائے، اگر تیرے دماغ میں گھس جائے، گوبر بخت دماغ کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو باقی نکاح ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ تو یا تو بیوہ تھے یا مطلقہ تھیں، وہ ازواج مطہرات جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی نکاح ہوئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہی امہات المؤمنین میں سے ہیں جو کنواری ہیں، جن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا۔ پہلے تو نکاح کے لحاظ سے اور بندھن کے لحاظ سے، تمہارے یہاں اس کو بندھن کہتے ہیں، ہمارے یہاں نکاح ہے، ویسے تو اس میں کوئی جوڑ بھی نہیں ہے، لیکن تم شادی کو بندھن کہتے ہو، ہم شادی کو نکاح کے ذریعے سے وجود میں لاتے ہیں۔ تمہارا یہ کنسپٹ ہو سکتا ہے کہ بندھن ایک خواہش کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اسلام کا یہ کنسپٹ نہیں ہے۔ اسلام کے اندر نکاح جو ہے وہ صرف خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں ہوتا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے مطالبات، اور نکاح جو ہے ایک عام انسان اور ایک خاص انسان میں فرق ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کبھی سیتا اور رام کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی ان کے اتار چڑھاؤ کی بات نہیں کی، ہم نے کبھی دھرم کو پکڑ کے کسی دھرم کی نکتہ چینی نہیں کی، لیکن تجھ جیسے گدھے اور بڑوے منہ اٹھا کے چلے آتے ہیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے، منہ اٹھائے چلے آتے ہیں، شراب پی کے چلے آتے ہیں، سور کھا کے چلے آتے ہیں، ابو بکر کی بات کرنے لگتے ہیں۔ ارے تو آ کے پہلے ہم سے بات کر لے۔ اور اس بے حیا انسان کو بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں نے دعوت بھی دی کہ تجھے اگر ڈیبیٹ کرنی ہے آمنے سامنے آ کے کر لے، لیکن اس کا پاجامہ ٹکتا نہیں ہے۔ اپنی گلی میں کتا بھی شیر ہوتا ہے، اپنی گلیوں میں جا کے بھونکتا ہے اور اسلام کے خلاف بھونکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نکاح جو ہے، اس میں بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ اس میں یہ بھی ہے کہ کہیں چونکہ ہماری زندگی، ہماری روح، ہمارا کلچر، ہمارا مرنا جینا، ہمارا سفر و حضر، ہماری زندگی کی ہر سانس، ہمارے جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، ان کا لایا ہوا دین ہے، ان کے لائے ہوئے وہ پاک طریقے ہیں۔ یہ امت کے لیے ایک رہنمائی تھی کہ کل کو جا کے کہیں نکاح کا ایسا معاملہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیوہ اور مطلقہ سے نکاح کیا، یہ یہیں ہو کر محدود ہو جائے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو امت کے پیغام کے لیے اس نکاح کو وجود میں لایا گیا۔ اور بلوغت کا معاملہ جو ہے وہ ہر ملک کے لحاظ سے، ہر سماج کے لحاظ سے، ہر سوسائٹی کے لحاظ سے الگ ہوتا ہے، اور اس معاملے میں جو ہے سب سے بڑی وجہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جو والد محترم ہیں حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کی رضامندی سے، اللہ کی رضامندی سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی سے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضامندی سے یہ سب چیزیں وجود میں آئیں۔ تم جبرن عورتوں کو پکڑ کے زنا کرتے ہو، جبرن مندروں کے اندر ان کا بلاत्कार کرتے ہو، تو تمہارا یہ سب کچھ ٹھیک ہے، وہاں سب کچھ رضامندی سے ہو رہا ہے، تو تجھے کانٹے چبھ رہے، تیرے منہ میں چھالے پڑ رہے، تجھے دھڑکن محسوس ہو رہی ہے اس معاملے کے اندر۔ کیوں؟ پہلے تو یہ تجھے مشورہ ہے کہ تو اسلام کے مذہب کی، اسلام دھرم کی بات مت کیا کر، تیری اوقات ہے ہی نہیں کہ تو اسلام کی بات کرے۔
تو اسلام مذہب کی بات کرے. اور سب سے بڑا معاملہ اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حیات حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ، آپ کے ساری ایکٹیویٹیز، اقوال، افعال، اعمال جو مقید ہو گئیں ان کو امت تک پہنچانا مطلوب تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر مبارک غالباً 18 سال تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کل عمر مبارک لگ بھگ 66 سال کے آس پاس ہوئی حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہ کی. تو اتنی دین کی خدمت کی، اتنی دین کی خدمت کی، دھرم کی خدمت کی، مذہب کی خدمت کی. وہاں مقصود خواہش پرستی نہیں تھی نکاح کرنا، وہاں مقصود نعوذ باللہ شہوت پرستی نہیں تھی نکاح کرنا. یہ گوبر تمہارے دماغوں میں گھسا ہوا ہے. وہاں مقصود امت کو تعلیم دینا تھا. وہاں مقصود اسلام کی جو چیزیں ہیں، جو راز و نیاز کی چیزیں ہیں، ان کو مقید کر کے امت تک پہنچانا. اور حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا ایسی مفتی اور ایسی عالمہ بن کر انہوں نے دین کی خدمت کی کہ جو مسئلہ کسی بھی صحابی سے حل نہیں ہوتا تھا، آپ حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے دربار میں جا کر اس کا حل پوچھا جاتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے اس معاملے میں کیا تھی. یہ دین کو اجاگر کرنے، اس میں سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ مذہب کو اجاگر کرنے کے لیے، مذہبی نکات کو امت تک پہنچانے کے لیے اس نکاح کو وجود میں لایا گیا. اس لیے مشورہ یہ ہے کہ کسی کے دھرم کو نشانہ بنانے سے پہلے یہ سوچا جائے کہ جب میں کسی کی ذات کو نشانہ بناؤں، کسی کے ذات کے محبوب والی ذات کو نشانہ بناؤں، تو مجھے بھی کوئی نشانہ بنا سکتا ہے. ان چیزوں سے احتراز کیا جانا چاہیے. اور میرا بھی تجھے صلاح ہے میری، اگر تو چاہتا ہے تو آمنے سامنے جن لوگوں نے تجھے آج تک دعوت دی ہے کہ آمنے سامنے بات کر، تو نے اگر اپنی ماں کا دودھ پیا، اپنے دھرم کا اگر تو اصلی سچا ماننے والا ہے، تو تجھے آنا چاہیے، آمنے سامنے بات کرنی چاہیے، آمنے سامنے ڈیبیٹ کرنی چاہیے. اس شخص نے اور بھی ویڈیوز میں کچھ غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں، انشاءاللہ آگے جا کے میں ان کو بھی آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کو متحد فرما کر اسلام کو سربلندی نصیب فرمائے. اس ویڈیو کو اگر آپ کو پورا دیکھنا ہوگا تو ڈسکرپشن میں اس شخص کے ویڈیو کی لنک میں شیئر کروں گا، تو آپ اس کی پوری ویڈیو کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور وہاں پر خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام کے بارے میں کتنی زہر افشانی یہ شخص کر رہا ہے اور کتنا زہر اور بغض، نفرت اور پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. ہوگا تو کچھ نہیں ان سے، لیکن جواب دہی بھی اس لیے ضروری ہے کہ کبھی کبھی جو ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں شاید ان کے اندر ڈر ہے، شاید ان کے اندر خوف ہے، شاید ان کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، لیکن یہ غلط اور توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں. اگر جواب نہ دیا جائے تو اس میں یہ چیز بھی ممکن ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی چیز سچ ہے، جبکہ اس شخص نے ہر بات جھوٹ کہی ہے اور جھوٹ کا پلندہ جوڑ کر اسلام کے تئیں نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اسلام کو سربلندی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.